بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 20 فزیکل ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ پارٹ 1۔ بیٹا گزشتہ لیکچر کے اندر آپ نے گول کمر کے بارے میں پڑھا تھا کہ قامتی نقائص کے اندر گول کمر کیا ہوتی ہے، اس کی وجوہات اور اس کی اصطلاحی ورزشیں آپ نے سیکھی تھیں۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خالی کمر۔ خالی کمر بھی قامتی نقائص میں سے ایک نقص ہے۔ اب اس نقص کے اندر انسانی ڈھانچہ جو ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے، انسانی جسامت کون سی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس بارے میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اب خالی کمر جو ہے یہ قامتی نقائص کی یہ جو قسم ہے، اس میں ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ، اور پچھلے گول کمر کے اندر آپ نے پڑھا تھا ریڑھ کی ہڈی کا اوپر والا حصہ، اور یہاں پر ہے ریڑھ کی ہڈی کا نیچے والا حصہ، یعنی کہ کمر والا حصہ جو ہے وہ آگے کی طرف جھک جاتا ہے، اس میں خم آ جاتا ہے، چھاتی آگے کی طرف سے اوپر اٹھ جاتی ہے، پیٹ کے عضلات ڈھیلے ہو جانے کی وجہ سے پیٹ آگے نکلا ہوا نظر آتا ہے، کمر جو ہے وہ اندر کی طرف دھنس جاتی ہے۔ اب کمر جو ہے وہ اندر کی طرف کیسے دھنس جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ آگے کی طرف ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیٹ والی طرف ہو جاتی ہے، اس کے اندر خم آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پیٹ باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ہماری کمر اور ہماری ہپ کے درمیان بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خالی کمر۔ اب جس شخص کے اندر یہ نقص پایا جاتا ہو وہ آدمی جو ہے تیز بھاگ نہیں سکتا، اس کے سانس لینے کے اندر دشواری ہوتی ہے، اور اس کو نظام تنفس کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے جی اس کی کچھ وجوہات۔ اس کی وجوہات کے اندر ضرورت سے زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا، غلط طریقے سے ورزش کرنا، ناقص غذا کا استعمال، غلط قسم کی نشست پر بیٹھنا، پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پڑ جانا، بھاری وزن دیر تک دونوں ہاتھوں میں پکڑے رکھنا، اس کے بعد جی اونچی ایڑی والا جوتا پہننا، زیادہ اکڑ کر چلنا، کسی حادثے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں آگے کی طرف خم آ جانا۔ یہ تھی اس کی وجوہات، یعنی کہ چند ایک وجوہات میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دی ہیں، اور باقی وجوہات جو ہیں وہ میں نے آپ کو ریڈ کر کے بتا دی ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی وجوہات ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اس کی اصلاحی ورزشیں۔ اصلاحی ورزشوں کے اندر کیا ہے، کھڑے ہو جانا ہے آپ نے پاؤں کے بال، اور یعنی سیدھا زمین کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے زمین کی طرف جھکنا شروع کر دینا ہے، آگے کی طرف جھکتے جھکتے آپ نے زمین کو چھونا ہے، اور جب آپ نے زمین کو ہاتھ لگانے ہیں، زمین کو چھونا ہے، تو آپ کے گھٹنوں میں خم نہیں ہونا چاہیے جی۔ اس کے بعد دوسری ہے جی پاؤں کو کھول کر رکھیں اور گھٹنوں میں خم نہ آئے، یعنی کہ آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو کھولتے جانا ہے، اور اس قدر کھولتے جانا ہے کہ آپ کے دونوں گھٹنوں میں خم نہ آئے، اور دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں پاؤں کو لگانا ہے، اور اس کے یعنی کہ کراس آپ نے دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں ہوگا، اگر بایاں ہاتھ ہے تو پھر دایاں پاؤں ہوگا، یعنی کہ اس طرح آپ نے ان کو چھونا ہے۔ اس کے بعد سیدھی کلا بازی لگانا، اس کے بعد ٹانگیں پھیلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ جائیں، یعنی کہ آپ نے زمین کے اوپر بیٹھنا ہے، ٹانگیں آپ کے چہرے کی طرف آگے پھیلی ہوئی ہوں گی، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کی مدد سے پنجوں کو چھونے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ آپ اپنے پاؤں کو لگائیں گے، پاؤں کو چھوئیں گے جی۔ نیکسٹ ہے جی زمین پر پیٹھ کے بل لیٹ جائیں اور ٹانگیں سیدھی ہوں، اور پھر چھاتی کو اوپر اٹھائیں اور پیٹھ کے بل بیٹھ کر اپنے پاؤں کو چھوئیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ زمین کے اوپر سیدھے لیٹ جائیں گے، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہوگا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں گی، یعنی کہ بالکل چت لیٹے ہوئے ہوں گے آپ، اور پھر آپ نے اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی چھاتی کو اوپر اٹھانا ہے اور پیٹھ کے بل بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ جیسے پچھلی ایکسرسائز کے اندر آپ بیٹھے تھے ویسے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے پاؤں کو چھونا ہے۔ تو اب جب یہ عمل آپ بار بار دہرائیں گے تو آپ کے جو پیٹ کے عضلات ہیں وہ سخت ہو جائیں گے، کیونکہ اس نقص کا سب سے بنیادی اور مین جو وجہ ہوتی ہے وہ پیٹ کے عضلات کا ڈھیلے ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کے پیٹ کے عضلات مضبوط ہوں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کا یہ جو خالی کمر کا نقص ہے یہ ختم ہو جائے گا۔
उसके बाद ज़मीन पर लेट कर सेट अप्स लगाएं, यानी कि जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं कि डंड निकालना, डंड लगाना। ज़मीन पर लेट कर टांगों को ऊपर उठाते हुए साइकिलिंग करना, यानी कि आपने ज़मीन के ऊपर लेट जाना है, जिस तरह आप पांचवी एक्सरसाइज के अंदर लेटे थे, और फिर आपने क्या करना है, दोनों टांगों को ऊपर उठाना है और साइकिलिंग करना, जिस तरह कि छोटा बच्चा टांगों को हिलाता है और हम कहते हैं कि बच्चा साइकिल चला रहा है। तो यही साइकिलिंग करना जो है हमारे इस नक्स से हमें महफूज रख सकता है। उसके बाद है तेज़ दौड़ कर तेज़ दौड़ का नीचे बैठकर स्टार्ट लेना, यानी कि जब जैसा कि आप देखें एथलीट्स को कि वो तेज़ दौड़ते हैं, 100 मीटर या 200 मीटर की जो रेस होती है उसके लिए वो नीचे बैठ के स्टार्ट लेते हैं। इसी अमल को आपने बार बार दोहराना है, जिसकी मदद से आपकी कमर जो है वो अपने बैलेंस पे आ जाएगी, रीढ़ की हड्डी का खम ख़त्म हो जाएगा। अजीज़ तलबात ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर आपने गोल कमर के बारे में के बाद आपने खाली कमर के बारे में पढ़ा। तो अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे गोल कमर और खाली कमर का मुरक्कब। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।